سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ فاتقوا الله ما استطعتم، سو اللہ سے ڈرتے رہو جتنا تمہارے بس میں ہو، واسمعوا اور سنتے رہو، واطیعوا اور بات مانتے رہو، وانفقوا خیرا لانفسکم اور خرچ کرتے رہو اپنے بھلے کو، ومن یوق شح نفسہ اور جس شخص کو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، فاولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسن، یضاعفہ لکم وہ دگنا چگنا کرے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک بڑے قدردان بڑے بردبار ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والے ہیں غیب کو بھی اور حاضر کو بھی، العزیز الحکیم غالب بھی ہیں حکمتوں والے بھی ہیں۔ سورۃ تغابن کی آخری آیات ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، اپنی اولاد اور اپنے مال کو آزمائش سمجھو، اس کو خیر کے کاموں پہ لگاؤ، اسی میں تمہارا بھلا تمہارا نفع ہے۔ آخری آیات میں اسی بات کو بیان کر کے اللہ پاک نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم وہ اپنی طبیعت اور اپنے ہمت کے مطابق ہے۔ دوسری جگہ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پہ بڑی شاخ گزری، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وہ حق کون پورا کر سکتا ہے؟ تو بڑے پریشان تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما کے حوصلہ دے دیا کہ ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن اپنی ہمت کے مطابق جتنا تمہارے بس کے اندر۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حق تقاتہ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ تمہارا عقیدہ، نظریہ، توحید، رسالت، قیامت، آخرت کے متعلق اتنا ٹھوس ہونا چاہیے
کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تمہارے عقیدے میں فرق نہ آئے۔ وہاں تقویٰ جو حق کا تقاتی فرمایا وہ عقائد کے مطابق، اور یہاں جو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ایسے ڈرو جتنی تمہارے اندر ہمت ہے۔ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال میں اگر کوئی کمی رہ بھی گئی تو وہ کوئی قابل مواخذہ نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرتے ہو۔ لیکن اگر عقیدے کے اندر کمی آ گئی، توحید میں کمی آ گئی، رسالت میں کمی آ گئی، تو وہ قابل معافی نہیں ہو۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے اور ان کو اللہ پاک نے یہ صفت عطا کی تھی کہ وہ پورے مستحبات سنتوں کا خیال کر کے وضو کرتے تھے۔ وہ وضو کر رہے، اسی دوران ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر جلدی جلدی سے وضو کیا اور جا کے نماز شروع کر دی۔ یہ ابھی وضو سے فارغ ہوئے ہیں، وہ نماز سے فارغ ہو کے آ رہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا نوجوان کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی حضرت میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، جانتا تھا اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کی نماز ان کا وضو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو سمجھ گیا کہ میں اگر کہوں گا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو میری کلاس دیں گے، یہ کیسا وضو، یہ کیسی نماز۔ لیکن بڑا سمجھدار جوان تھا۔ جب انہوں نے پھر کہا کہ بھائی کیا رہے تھے، کرنے کیا آئے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ میں صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ میں نافرمان اور سرکش نہیں، میری کیسی نمازیں، میرا کیسے دھیان اور کیسے وضو، میں تو صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نافرمان نہیں، میں سرکش نہیں، باغی نہیں ہوں۔ یہ جملہ ایسا تھا اس نوجوان کا کہ ان بزرگوں کے دل پہ بھی اثر کر گیا کہ ہماری کیسی نمازیں، ہماری کیسی جو ہے عبادتیں، ہم تو صرف عبادت کے لیے آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے حکم کے باغی نہیں ہیں، باقی جیسا کیسا ہو رہا ہے تو اس کو قبول کر۔ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے روزے حقیقت میں روزے ہیں، حقیقت میں رکھنے والے تو رکھ گئے، وہ تو عبادات کرنے والے کر گئے، ہم تو صرف یہ عمل کی شکل بنا کے ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے حکم کے باغی نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، اللہ ہم تیرے حکم سے منہ نہیں پھیر رہے، نافرمان نہیں، اللہ ہم تیرے حکموں کے پابند ہیں۔ تو بعد میں وہ بزرگ جب بھی کوئی ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا حال احوال ہے، تو یہی جملہ فرمایا کرتے کہ بس ہم اللہ کے نافرمان اور باغی نہیں ہیں، باقی کوئی حال نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے جتنی تمہارے اندر ہمت ہے تم وہ کرو، اتنا تم کر دو، باقی اس کو قبول کرنا اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی قدردانی۔ اس لیے فرمایا جتنی تمہارے اندر ہمت ہے اتنا اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن ایک کام کرو، واسمعوا واطیعوا، بات کو دھیان سے سنا کرو اور مانا کرو، انکار نہ کیا کرو۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلی بات سننا ہوتی ہے۔ جو بندہ سنتا ہی نہیں اس کو کیا اثر ہوگا؟ کسی بھی قانون کا پابند وہی بندہ ہوگا جو قانون کو سنے گا تو صحیح۔ ایک آدمی آ کے بتاتا ہے کہ جناب یہاں قانون یہ، وہ کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں، اس کو پابند کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا تم یہ کرو کہ سن لیا کرو، نافرمانی نہ کیا کرو، انکار نہ کیا کرو، جتنی بس میں ہو اتنا عمل کر لیا، باقی اللہ سے توبہ استغفار کر۔ فرمایا اتنا تم کر لو، البتہ ایک کام اور ساتھ کیا کرو کہ انفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کیا کرو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، مال ہے، علم ہے، اللہ نے تمہیں ذہنی صلاحیت دی ہے، جسمانی قوت دی ہے، جو نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی ہیں ان کو خیر کے کاموں میں خرچ کیا کرو، ان کو لگایا کرو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔
چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ نفس لالچی ہو جاتا ہے، مال خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، میں خرچ کر دوں گا تو مجھے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے ہدیہ آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر دو۔ انہوں نے بانٹنا شروع کیا تو تھوڑا سا بچانے لگ گئے، اپنی ضرورت کے لیے کام آیا۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال جو ہے سب خرچ کر دو، عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ رکھو، جس نے پہلے دیا وہ پھر دے دے۔ اور جس کو اپنے نفس کا بخل، کنجوسی اور لالچ آڑے آ جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہے جس کو اپنے نفس کے لالچ سے اور نفس کے بخل اور کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ فَمَا إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، ایسا قرض جو قرض حسن ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرض حسن اس قرض کو کہتے ہیں جس میں دینے والا کوئی نفع کی امید نہ رکھے۔ آج لوگ قرض لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی اس پہ ہمیں کیا فائدہ ملے، سود لیتے ہیں، باقاعدہ مانگ کے لیتے ہیں، ہمیں یہ اتنے، ہم اتنا دے رہے ہیں، اتنا دیں گے۔ اور بینکنگ کا نظام سارا اسی بنیاد پر ہے۔ قرض دینا کسی کے لیے اس کی ضرورت کے لیے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقے میں 10 گنا اجر ہے تو قرض دینے میں 18 گنا اجر ہے، یعنی قرض کا اجر صدقے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ قرض ہمیشہ وہی بندہ مانگتا ہے جو سخت ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو احسان کرتے ہوئے بندہ قرض لے دے اور اس میں واپسی میں بھی سختی نہ کرے، مہلت دے دیا کرے اور کوئی مطالبہ نفع کا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قرض حسن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم یہ قرض حسن مجھے دو، اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب کیا؟ خیر کے کاموں میں خرچ کرو، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں پہ خرچ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو، جہاد کے کاموں میں خرچ کرو، تعلیم کے کاموں میں خرچ کرو، مساجد مدارس پہ خرچ کرو۔ یہ سب اللہ کو قرض حسن دینا۔ اللہ فرماتے تم مجھے دو گے تو میں کیا کروں گا؟ فَمَن يُضَاعِفْهُ لَكُمْ، میں اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دوں گا، اس کو اضافہ کر کے دوں گا، رکھوں گا نہیں تمہارا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے جہاد کے لیے ایک اونٹنی بمائے ساز و سامان کے، سب اس پہ زادہ اسلحہ سب لگا ہوا، انہوں نے پیش کی کہ دیے مجاہد کے لیے کسی کو دینے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جنت میں ایسی 700 اونٹنیاں نصیب فرمائے، تم نے ایک دی اللہ تمہیں 700 دے گا۔ جیسے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دین کے کاموں میں، جہاد میں یا تبلیغ میں بندہ خرچ کرے تو اس کا نفع کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اسی حدیث پاک میں اس کو 700 گنا تک بڑھائے۔ اور کسی جگہ فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھاتے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے اس میں اضافہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ ایک دانہ خرچ کرتا ہے، ایک کھجور کا دانہ یا کوئی ایک چیز، فرمایا اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے، جیسے تم بچھیرے کو پالتے، اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں۔ تو جیسے تم اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہو، اللہ بھی اس صدقے کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ اور کتنا بڑا کرتے ہیں؟ فرمایا بعضوں کا اخلاص اللہ کو ایسا پسند آتا ہے کہ اس ایک دانے کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا کے اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرو،
وہ تمہارا بہت بڑا چڑھا کے تمہیں دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب صدقۃ الفطر رمضان کے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمتوں میں یہ حکمت لکھی کہ رمضان کے اندر جتنی کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو عبادت کے باوجود انسان بشری تقاضوں کے مطابق کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو میں صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ ان ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ تو ہر نیک عمل کے بعد انسان کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اس کی کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ اس مال کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو میں واللہ شکور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی شکور ہے۔ شکور کا لفظ ہم انسانوں کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، اور جب یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے شکور تو اس کا معنی ہوتا ہے بڑی قدر کرنے والا۔ اللہ کو جب انسان نیکی اپنی پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے نیکی کی حیثیت کیا ہے، ہماری عبادات کی حیثیت کیا ہے، لیکن اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کا بھی بڑا ہی قدردار ہے۔ تو میں نے کہ کوئی بندہ کھانا کھا کے، اچھی طرح کھانا کھا کے صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ، اللہ پاک کتنے قدردان ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اللہ فرماتے بس میرے بندے میں خوش ہوں، تو نے میرا حق ادا کر دیا، تو نے میرا نام تو لیا۔ حالانکہ ایک لقمے کا شکر بھی بندہ ادا کرنا چاہے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھے، تب بھی اسے ایک لقمے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ قدردان اتنا ہے کہ الحمدللہ کہنے پہ خوش ہو جاتا۔ اور فرمایا حلیم، وہ اللہ بڑے ہی حوصلے والا ہے، بڑے ہی حوصلے والا ہے۔ اب ہم بے چین ہیں، مسجد نبوی کے اندر جو معاملات ہوئے اس پہ ہم بے چین ہیں، پوری امت مسلمہ مضطرب ہے، ہم آپ پہ سے باہر ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہم ان کو خود سزا دیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں وہ قادر مطلق بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے شہر میں انہوں نے کیا حرکت کی، لیکن وہ حوصلے والا ہے، وہ بڑا ہی، حالانکہ وہ کر بھی سکتا ہے، وہ سزا دے بھی سکتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر بھی سکتا ہے ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین حلیم ہے۔ کتنے ظلم ہوتے ہیں، کتنے غیب ہوتے ہیں، کتنے جو ہے وہ لوگوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، انسان کا خون کھولتا ہے، پھول جیسے بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے، اللہ بھی تو یہ سارے اعمال دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، حوصلے والا ہے، پھر بھی اللہ پاک مہلت دے دیتا ہے۔ میں عالم الغیب والشہادہ، حالانکہ وہ اللہ غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے، جو سامنے ہے، جو پس پردہ ہے، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے لیے کوئی چیز غیب ہو سکتی ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے کیا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو گئی، ہمیں نہیں پتا کیا ہو گئے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز میرے دوستوں غیب نہیں، وہ غیب و حاضر کو یکساں جاننے والا العزیز الحکیم، غالب بھی ہے، غالب ایسا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو ایک منٹ میں اپنا فرمان بردار بنا سکتا ہے، ایک سیکنڈ نہ لگے، سب اللہ کے مطیع فرما بردار بن جائے، لیکن وہ حکیم ہے، زبردستی نہیں کرتا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے انسان اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ صورت مبارکہ مکمل ہوئی۔ پورے صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا بہترین حکم دیا ہے، اس کے متعلق جو بھی احکامات ہماری طرف متوجہ ہوں ہمیں چاہیے خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس صورت مبارکہ کے دروس پر اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اب درس قرآن جو ہے وہ عید کے بعد 3 دن کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام